جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. پہلے تو حرام پڑا تھا ایک بار، لیکن تو مکروہ ہے 9. اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے. اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئے ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی ہے فہرست. کیا کیا 9 چیزیں کھانا. دیکھیے عجیب مطلب، دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے. اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی، کس کو کراہت آتی؟ آپ کو اور میرے کو، شریعت کو کراہت آتی ہے، اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں. دیکھیے کپورے کھانا مکروہ ہے. ٹیسٹیز فوتے جو ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں. حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے. بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی، جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے. کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے. عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں؟ ہاں بکتی. لیکن شاید علماء کا، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہے، علماء سو ہے، اور خصاب ٹائپ کر لیتے عید کے ٹائم پر. تم بول دو مکروہ ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے. صاف کرنے کا جھنجھٹ بہت زیادہ ہوتا نا. عید کے بعد تو حلال ہے، بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکروہ. ٹھیک. پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے. تلی سمجھ، اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی، اس کے اندر کیا ہوتا؟ پیشاب وہ ہوتا اور سب غلازت ہوتی. پھر کڈنی، گردے مکروہ. کیوں؟ تو پیشاب چھنتا اس میں. اللہ رحم کر، کہاں سے لائے اللہ کو، ان کو معلوم یہ مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے، سینگ کھا سکتے کا، چمڑا کھا سکتے کا، بال کھا سکتے کا، کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے، کھاؤ کھانا ہے. دانت کھا سکتے کا، ہڈی کھا سکتے، کھاؤ کھانا ہے. سمپل سینس ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک عادت ہو جاتی، مزاج، فقہی مزاج ہے بولے ہمارا، فقہی مزاج. اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے. اچھا بولے آپ کیسے صاحب ہے گا؟ آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے، اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے اور ہم نہیں مانتے کیا؟ نہیں بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے، میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے. اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے. اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا ہو، بلب جل جاتے میرے ذہن کی. کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا. نوالے کو کتنے بار چابیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے. میں نے کہا اچھا کتنے بار چابیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے تھے. میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب میں. 32 دانت ہو 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 بار، 22 بار، 10 بار. یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ فقہی فقہ. اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو، تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا. عقل بھی ہوتی 32 بار چاہو یا اس سے جو بھی ہو. نہیں میں نے بولے یہ تو مذاق ہونا. پھر آپ بتا دیں، میرے کو بھی نہیں ہونا، آپ سے پوچھ رہا تھا. بولے پوچھ کے کیا فائدہ؟ لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا، فقہ بہت ضروری ہے. ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں؟ ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں؟ میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے، تربوز کیسا کھائیں گے، خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر. شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے، کاٹ کے کھائیں گے، رگڑ کے کھائیں گے، پیس کچھ بھی کریں گے. شریعت نے جب تک حلال کسی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات میں تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا. لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتا ہے. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہے کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی، پھر وہ گردہ، پتا، یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی بھی. ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جٹ، لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث سے واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے، باقی تمام آپ کھا سکتے. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا، کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس میں بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے، جہاں عرب بیٹھے ہو پورے وہاں منہ کھولتا گیا ان کا، وہاں نہیں کھولیں گے منہ. ٹھیک. اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے، چھوٹی بڑی انٹسٹائن، چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی، بھیجا بنا ہوا ہوتا، گردہ بنا ہوا ہوتا، پتا، یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی، لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں. بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چمتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں، اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے.
نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری, ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیزیں وہ پیشاب, وہ تو پانی ہے جب اس کے اندر جاتا ہے, پانی کو گردہ چھانتا ہے, اس کی غلاظت کو باہر, اس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کا آیا تھا. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز کو جا رہا ہوں, نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں, نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں, تو اندر تھا نا میرے. نکلنے کے بعد غلاظت, تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے. تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو اور بعد میں ہم کوئی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی ہے سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے, اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان, تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں, جیسے اس کو کھایا نہیں جاتا نہیں استعمال کیا جاتا, تو وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں نئی چیزیں, اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا, ارے اب تک تو میں, اور پھر آدمی خواہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. عورت بھی قربانی کر سکتی ہے, تو بالکل ہاں, عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. عورت نماز پڑھ ہر عبادت کر سکتی ہے, تو قربانی کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت قربانی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب عورت کی طرف سے قربانی بھی ہو سکتی ہے, اور عورت خود فزیکلی بھی قربانی کر سکتی ہے. اگر یہ سوال ہے تو یہ بھی اس کا جواب ہے. مطلب اگر آپ چاہ رہے کہ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے قربان, ہاں بالکل کر سکتی ہے, کوئی ممانعت نہیں. کیا عورت ایسی حالت میں قربان کر سکتی جانور جب وہ نماز نہ پڑھتی ہو, پاکیزہ نہ ہو؟ ہاں ویسی حالت میں بھی کر سکتی, ممانعت تھوڑی. جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے, نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ کوئی نماز کی شرط ہے. ہاں وہ سینس میں کہ کوئی بے نمازی کاٹے تو ہم کہیں گے مت کاٹنا دو اس کو بے نمازی, لیکن ایسا ایک مومن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں قربانی کے لیے پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. تو ایک عورت بالکل قربانی کر سکتی ہے اپنے پاکیزہ حالت میں, اپنی ناپاکی کی حالت میں. ایک مرد بھی ضرورت پڑنے پہ کوئی صلاح دینے کے لیے نہیں ہے, اور ایک انسان اس کا غسل ٹوٹ چکا ہے تو بھی قربانی تو کر سکتا, مسئلہ نہیں. یہ کہیں گے کہ بھائی وضو سے ہو غسل سے تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں. تو لہٰذا ایک عورت بھی اپنی طرف سے قربانی اور اپنے جانور کی خود قربانی یا کسی اور کے جانور کی قربانی بھی خود کر سکتی ہے, اور اس میں کوئی ممانعت نہیں, چونکہ عبادت ہے اور ہر عبادت جیسا مرد کر سکتا ہے ویسے عورت بھی کر سکتی ہے. اور الحمدللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تو آپ کی دعوت کے اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے تھے جب آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد آپ نے ہجرت کی, یہ انسانیت کی پہلی ہجرت تھی, اور ہجرت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا. اب اس کے بعد کا انشاءاللہ ہم واقعہ لیں گے. اس واقعے کا تعلق اب جو آنے والی عید ہے جو بقرہ عید کہلاتی عید الاضحیٰ ہے, تو یاد رکھیے اس سے اس کا گہرا تعلق, بلکہ یہی واقعہ اس واقعے کا بیس ہے. تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں, اور مختصر انداز میں تفصیلات یا ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور سے چیزوں کو کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے, اس لیے کہ قرآن و سنت میں یہ واقعات کب ہوئے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ کچھ احادیث اور قرآن کی کچھ باتوں کو لے کر, لیکن اس کی جو ترتیب ہوں گی کب کون سا واقعہ ہوا وہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں, چونکہ قرآن اور سنت میں وہ کب ہوا وہ ہم کو نہیں پتا ہے. لہٰذا بس ایک اس طرح سے کہ ایک واقعہ قصص یا قصے کے انداز میں ہو جائے, سٹوری بن جائے گا اچھی, اس کو میں ترتیب اپنی طرف سے دیتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ عزیز. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا, آپ نے اولاد کی دعا کی. بہرحال ہم نے واقعہ دیکھا, اللہ رب العزت نے دعا کو سنا, اور اسماعیل علیہ السلام کی بشارت آپ کو دے دی گئی, جو بشارت کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ. اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد ہوتا یہ کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے اس بیوی کو جس سے اولاد پیدا ہوئی اور اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کو, مطلب اسماعیل علیہ السلام بھی دودھ پیتے تھے, اب کتنی عمر تھی نہیں بتا, لیکن ایک بچہ عام طور سے دودھ جو پیتا بہت چھوٹی عمر کے تھے, حکم ہوا کہ لے جا کر جو ہے ایک مخصوص مقام پر جس کی کوئی وضاحت بالکل پن پوائنٹ جو کہتے بتا دیا گیا تھا یہاں چھوڑنا ہے. اب چونکہ اللہ رب العزت حکم تھا, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی کی ہر چیز اب تک اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر چکے تھے, اور اللہ رب العزت قربانیوں کا بہت قدر کرنے والا یا قربانیوں کا قدردان ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات بالکل یاد رکھیے, واقعہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے, قربانی جو خالص اللہ کے لیے دی جاتی ہے, اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے, اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے, یاد رکھیے. چاہے وہ قربانی آپ نے اکیلے میں دی ہو, رب العزت اس کے اثر یا اس کے اثرات جو ہے یا اس کا جو فائدہ آنے والی نسلوں اور لوگوں کو یاد رکھیے, اور اس شخص کو بھی دیتا ہے, یاد رکھیے. اللہ کا مزاج اور فطرت. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ایک کے بعد ایک دیگر قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, آپ کو یاد رکھیے, لیکن اللہ رب العزت کا بدلہ دینے والا ہے. اس واقعے کو دیکھیے, آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے ہزاروں سال بعد سن رہے ہیں, اور قیامت تک اس واقعے کو لوگ سنتے رہیں گے. یہ صرف اس قربانیوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ قربانیوں کا قدردان ہے بہت زیادہ.
بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ایک مخصوص مقام بتا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پانی کی ایک تھیلی لی, کھجور کچھ تھیلی کے اندر باندھے, جو کچھ سامان راہ ہو سکتا تھا اس زمانے میں, اور اپنے بیوی ہاجرہ کو اور ننھے منھے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے, اور ایک مخصوص مقام پر جو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا وہاں پہنچ گئے, اور وہاں جا کر جو ہے دونوں کو اتار دیا. اور اتارنے کے بعد روایت میں آتا ہے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا اس حدیث کو راوی روایت کرتے ہیں, اور اسی بخاری کی روایت ہے, لیکن بیچ بیچ میں کچھ واقعات میں قرآن کی اور سنت کی اور بھی ڈالتا چلوں گا بہرحال, لیکن ایک تفصیلی روایت ہے یہ. تو بہرحال اس روایت کے مطابق جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا, اس مقام پر پلٹ کر جانے لگے. اب ہاجرہ پریشان ہو گئی, اور روایت میں آتا ہے کہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور کہا ابراہیم یہاں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو, نہ کوئی یہاں انسان ہے نہ کوئی چرند پرند ہے, کوئی نہیں ہے. اور اس علاقے کو یاد رکھیں یہ ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ اگتا نہیں تھا, آگے ہم بہرحال تفصیلات دیکھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جانے لگے, ہاجرہ پیچھے دوڑنے لگی, بچہ ساتھ میں اور پریشان ہے. پھر کہا ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو, پھر آگے بڑھی, پھر سوال کیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا, بس بڑھتے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے, کیونکہ جب پتا تھا کہ شوہر اللہ کا نبی ہے, کوئی کام خود کے مرضی دل سے نہیں کرتا, تو کہا کیا اللہ کا حکم ہے, تو کہا ہاں اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو پھر ہاجرہ نے کہا ابراہیم آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیے, اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے. یہ علاقہ نچلے وادی میں تھا, نچلے حصے میں تھا. جب ایسے مقام سے آپ چلے گئے جب پیچھے کا حصہ دکھتا نہیں تھا, مطلب ٹیلے جیسا ہو گیا, تو وہاں جانے کے بعد آپ نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی. اس دعا کے اندر جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات پتہ چلتی کہ اس وادی کی کیا کیفیت تھی. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قرآن کے اندر, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ابراہیم علیہ السلام پلٹے پھر دعا کرنے لگے, اے اللہ میں نے اپنے خانوادے سے, اپنے خاندان سے, اپنی نسل سے کچھ لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے, ایسی وادی میں چھوڑا ہے, غیر ذی زرع, جس کے اندر کچھ اگتا نہیں ہے. مطلب یہ وادی غیر آباد تو تھی, چٹیل میدان تھی, کچھ اگتا نہیں تھا, یہاں زیرہ نہیں ہوتی تھی, کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی اس علاقے کے اندر, پتھریلا علاقہ تھا یاد رکھیں, اور کچھ بھی نہیں تھا, مطلب چٹیل میدان, پتھریلا علاقہ. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے, اس دعا میں شامل ہے کہ اللہ ایسی وادی میں چھوڑتا ہوں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے. پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں زرن عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس ان کو چھوڑتا ہوں. یہ وادی کون سی وادی تھی یاد رکھیے, یہ وادی یاد رکھیے یہ مکہ ہے یاد رکھیے, اور اللہ کا گھر ابھی یہاں تعمیر نہیں ہوا ہے. روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہرحال وہ بنا تھا, لیکن اب ختم ہو چکا تھا. اور اس وادی کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا, مطلب کعبہ بھی ایک ٹیلا تھا, اور اس کے دونوں طرف سے روایت میں آتا بارش آتی تو پانی بہہ کر نکل جاتا ہے, جمع ہو جاتا تھا. تو یہ جس کو ہم کہیں کہ مکہ سٹی کے پہلے 2 سٹیزنز ہیں, پہلے 2 انہیبیٹنٹس ہیں, یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بسایا ہے یاد رکھیں. ابھی مکہ کوئی وہ شہر نہیں جس کو آپ جاتے اور دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بہترین دکان اور بازار ہے, اور دل چاہتا ہے کہ وہاں رہے, ابھی یہاں کچھ نہیں تھا یاد رکھیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں, دعا کرتے ہیں, بہرحال دعا اور بھی لمبی ہے, تفصیلات کا موقع نہیں, بہرحال وقت کم ہوتا ہے, تو دعائیں آپ نے کی اور وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ہاجرہ وہاں بیٹھی ہے, پانی پیتی ہے, کھجور جو تھے وہ کھا لیا, بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پانی ختم, کھجور ختم, اور دودھ آنا بند ہو گیا. اب بچہ جو ہے بھوک سے بلبلاتا ہے, اب کرے تو کیا کرے, سوچتی کہ کیا کروں, چلو جا کے دیکھتی کوئی انسان, کوئی چرند پرند کوئی تو ملے. اس کے بعد بچے کو رکھتی ہے, چونکہ اتنی طاقت بھی نہیں کہ بچے کو لے کر جائے, ایک جگہ رکھ دیتی ہے. اور روایت کے مطابق یاد رکھیے ہاجرہ کو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا وہ جگہ ہے جہاں آج زمزم ہے, اور وہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا. تو بہرحال وہاں بچے کو رکھتی ہے, اور اس کے بعد ادھر ایک ٹیلا تھا اور ادھر ایک ٹیلا تھا, 2 اونچے اونچے حصے, جس کو ہم بولیں گے ہلاکس بولیں گے, ہل یا ماؤنٹین نہیں بولیں گے, اونچے نہیں, بس چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں. تو پھر ایک طرف چڑھی, کچھ دیکھا کہ کچھ ہے کیا, پھر نیچے اتری, پھر فکر ہوئی بچے کے پاس کوئی چرند پرند کچھ نہ آ جائے. ریگستان میں آپ کو پتا ہے نا بڑی بڑی چیل وغیرہ ہوتی ہے, سانپ وغیرہ بڑے کامنلی ہوتے ہیں, پھر دوڑتی بھی آتی ہے ایک مقام تک, پھر اس کے بعد دیکھتی کوئی نہیں, پھر دیکھتی بچہ اطمینان ہے, پھر دوسرے طرف سمت میں نکلتی, دوسرے ٹیلے کی طرف, پھر کچھ دیر چلتی ہے, پھر کچھ دیر دوڑتی ہے, اس لیے کہ جلدی پہنچنا ہے, بچے کے پاس بھی جانا, پھر اس ٹیلے پہ چڑھتی ہے, دیکھتی ہے کچھ ہے یا نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا, پھر دوڑ کر واپس آتی ہے فکر سے, پھر بچے کو دیکھتی ہے, مطمئن ہوتی ہے, پھر سوچتی ہے کچھ ہو, پھر اس ٹیلے کی طرف جاتی ہے. ایسا کر کے وہ اس ٹیلے سے لے کر اس ٹیلے تک 7 مرتبہ دوڑ لیتی دونوں کے بیچ میں. ایک ٹیلے کا نام یاد رکھیں, اس سے پہلے جاتی اس کا نام صفا ہے, اور دوسرے ٹیلے پہ جس پہ جاتی یاد رکھیں اس کا نام مروہ ہے. اور یہی وہ عمل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ صحیح کرتے, یاد رکھیں صحیح کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا اللہ رب العزت قربانیوں کا قدردان ہے. دیکھیے اس عورت نے قربانی دی اللہ کی راہ میں, اکیلے دی, حتیٰ کہ کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا دیکھنے والا,
لیکن اللہ رب العزت نے اس قربانی کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا۔ جہاں وہ بھاگی وہاں ہم بھاگتے ہیں، جہاں وہ چلی وہاں ہم چلتے ہیں، اور اتنا ہو سنت کو کاپی کیا گیا کہ آپ جاتے ہیں تو مردوں کے لیے ہوتا ہے نا ہرے ہرے لائٹیں، بھاگنا ہے اور تیز چلنا ہے، پھر بعد میں سلو چلنا ہے، تو جہاں وہ دوڑی ہم کو دوڑنا ہے، جہاں وہ چلی ہم کو چلنا ہے، مطلب اس سنت کو بہو اللہ نے باقی رکھا۔ یاد رکھیے 7 مرتبہ دوڑی، اب تھک گئی، پہلے انرجی نہیں تھی، بچے کو لے کے چلنے کی طاقت نہیں، اب تھک گئی، تھک کر پریشان ہو گئی تو کچھ آہٹ سنائی دی، جب آہٹ سنائی دی تو اپنے دل میں کہنے لگی کہ تم جو کوئی بھی ہو میں نے تم کو سن لیا، مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی ہے، تمہاری آہٹ میں نے سن لی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے، جہاں وہ جھاڑ تھا، ابھی زمزم نہیں تھا، وہاں وہ نمودار ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے روایت میں آتا ہے اپنا پیر یا ایڑی اس زمین پر ماری اور وہاں سے جو زمزم نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی پیر رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا، فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر یا اپنی ایڑی کو زمین پر مارا، زمزم نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حاجرہ علیہ السلام کی اب ساری فکریں ختم ہو گئی، اب وہ فرشتہ کون تھا کیا تھا تفصیلات چھوڑ کر آپ بس پانی کو جمع کرنے کے لیے گھیرا باندھنا شروع کر دی، مطلب ایک تھمنے کے لیے پانی رک جائے، ایک گھروندا جیسا بنا دے ورنہ پانی تو نکل جائیں گا نا، پتہ نہیں کب تک آتا ہے، تو فوراً اس کو آپ بنانے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کو ایسا گھروندا بنا کے نہ روکتی تو زمزم ایک بڑی ندی کی شکل میں بہتا تھا، بہرحال انہوں نے اس کو گھروندا بنا دیا اور بس اس پانی کے پاس بیٹھی رہی۔ زمزم بہرحال پانی، اس کی شروعات، اس کی تاریخ یہاں سے یہ شروع ہوا، تب سے لے کر یہ جھرنا یا وہ جو کنواں ہے آج تک موجود ہے۔ بیچ میں ایک زمانے تک یہ چھپ گیا تھا، اس کی تاریخ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی وقت پڑھی، جب اللہ کے رسول پیدا ہونے سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کے دادا کے ساتھ، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ وہ گم چکا تھا کنواں، بعد میں پھر سے نکلا، یاد رکھیے۔ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں چلا، اس کے بعد کبھی بند ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ کنواں جاری اور ساری، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو اور سب کو جو ہے، پہلے تو پورے مکہ شہر کو پانی ہی تھا، ایک سورس تھا، بہرحال پورا آتا ہے اور معاملات چلتے رہتے۔ بہرحال یہ اس کا سورس تھا جہاں سے زمزم نکل کر آیا۔ زمزم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یاد رکھیے، یہ ویسے کئی خصوصیات اس پانی کی، وہ یہ ہے کہ زمزم کھانا بھی ہے، اور آپ سے فرماتے زمزم پانی بھی ہے، جو اگر کھانا پانی نہ بھی ملے زمزم پیتا رہے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور کئی مشاہدات لوگوں کے ہیں، کئی بیماروں نے اس چیز کو وہ کیا کہ وہ گئے اور خالی زمزم پہ 5 دن 10 دن 20 دن تک زندگیاں گزار لیا تھا، لمبے عرصے تک گزار سکتے۔ پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے، اور اس کی پانی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اس کو جس نیت سے پیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس نیت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو بڑا عظمت والا یہ پانی۔ بہرحال چلیے، پانی نکل کے گھروندا بنا دیا، اب بیٹھی رہی ہوں۔ اب جیسی پانی نکلا تو پرندے آ گئے، پرندوں کو، اور کچھ مخصوص پرندے ہوتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے گزر رہا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، بنو جرہم اس قبیلے کا نام تھا، یمن کا رہنے والا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اور یاد رکھیے جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، عرب کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کی اصل قومی اصل نسل وہ یمنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ یہی علاقہ آباد تھا پہلے، بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی دیکھیے آپ نارتھ سعودی کا اور پھر ساؤتھ یہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو بولیں گے ایک ایکسٹریم ایسٹ کے اوپر یہ آبادیاں ہیں، ریاض وغیرہ جائے دونوں طرف، بیچ میں پورا ریگستان ہے آج بھی۔ بہرحال تو قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے پرندے کو دیکھا، کہا یہ پرندہ تو پانی پہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو ہم صدیوں سے گزر رہے ہیں، پانی نہیں ملا ہے آج تک کبھی، چلو جا کے دیکھتے ہیں۔ پانی کے پاس پہنچے تو ایک بچہ ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، کہتے اجازت مانگتے کہ ہم رہ سکتے ہیں؟ تو کہاں رہنے کی تو اجازت ہے، تم کو آؤ پانی کا استعمال کرو رہو، لیکن اس شرط کے اوپر کہ پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا، پانی ہمارا رہے گا، تم رہنا ہے تو رہو یہاں۔ ہاں بالکل، ہم لوگ رہیں گے اس معاہدے کے اوپر۔ وہاں آبادی بسنا شروع ہو گئی۔ بہرحال وہ لوگ آ کر وہاں بستے، انہوں نے اپنے قافلے میں سے کچھ لوگ کہا جاؤ بتا دو یہاں پانی ہے راستے میں، تاکہ کچھ لوگ ہمارے قبیلے کے یہاں کے رکے۔ وہ لوگ گئے اور بلا کر یہاں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو جرہم آ کر یہاں بس گئے، اور اسماعیل انہی کے اندر پرورش پانے لگے، اور انہی لوگوں سے اسماعیل نے عربی زبان سیکھی۔ چونکہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی، اور حاجرہ علیہ السلام کی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کالدی زبان بولتے تھے، حاجرہ علیہ السلام خبتی تھی، کوپٹک تھی، تو خبتی زبان بولتی تھی، تو اسماعیل ابھی جو عرب نہیں تھے، یاد رکھے عربی نہیں جانتے، تو اللہ کے رسول فرماتے اب اسماعیل نے بنو جرہم سے عربی زبان بہرحال سیکھی، اور یہاں اب وہ پرورش پانے لگے۔ روایت بہرحال اور لمبی ہے اس کو، لیکن ہم یہاں منقطع کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور ایک دوسرے واقعے کی طرف جاتے جو اس بات میں، لیکن قرآن کے اندر ہے۔ بہرحال وہ واقعہ کیا ہے، لیکن کب ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے قربانی کا پورا واقعہ جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن نے اس واقعے کو بہرحال نقل کیا۔ قربانی کا واقعہ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اس واقعے کے تعلق سے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب یہ واقعہ کبھی تو بیچ میں ہوا جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے، کتنی عمر ہم نہیں جانتے، دیکھیں اب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوئے، واقعہ یہ ہوتا اللہ فرماتے ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ایک حلم والے لڑکے کی
بشارت دی. دیکھیے اللہ رب العزت جب الفاظ کو ادا کرتا ہے اس کے بڑے معنی ہوتے ہیں. یاد رکھیں اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی گئی تو کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلم والے بردبار بچے کی ہم نے بشارت عطا فرمائی. لیکن جب اسحاق علیہ السلام جو پیدا ہونے والے تھے اللہ نے کیا بشارت دی معلوم؟ بغلام علیم، اور ہم نے ایک ہونہار لڑکے کی بشارت دی جو علم والا ہوں گا. اور دونوں ہی نسل میں یہ دو صفتیں بالکل عام ہیں. یہودیوں کے اندر علم والی صفت، عقل بہت ہوتی ہے ان کے اندر، چونکہ ان کے والد اسحاق کی بشارت ہی علم والی تھی. اور عربوں کے اندر یاد رکھیں حلم ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، ملنساری ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے. ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کا اثر ہے فبشرناہ بغلام حلیم، حلم والا اور علم والا بندہ. بہرحال دونوں کی الگ الگ صفتیں بیان کی. دونوں قوموں میں یہ نسل میں صفتیں ہم دیکھ سکتے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں یہود کتنے آگے، علم ہنر فن میں کتنے آگے، وہ ان کے والد کی صفت تھی جو اللہ نے دی تھی، اس کا اثر آج تک اس نسل میں الحمدللہ بہرحال باقی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے بہرحال بشارت دی اس لڑکے کی. یاد رکھی اس کے بعد اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اب ابراہیم علیہ السلام ایک بار بیوی بچے کو چھوڑنے آئے تھے. پہلا سفر مکے کا، اب یہ دوسرا سفر ہو رہا ہے. جب بچہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایسی عمر کو ہوا کہ بھاگتا ہے، چلتا اور پھرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ، یہ دوسرا سفر ہے آپ کا. آئے اور اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے اور کیا کہا؟ اے میرے بچے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو مشورہ دے اس معاملے میں کیا کروں. اب ہمارے پاس قصہ کو لوگ ایسے سے قصے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کو پہلے خواب دکھا، کچھ ذبح کر رہے تھے، ابراہیم نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر 200 اونٹ ذبح کیے، پھر 300 اونٹ ذبح کیے. ارے بھائی 100 200 300 اونٹ، بہت مالدار انسان، بلینئر ہوگا اس کے لیے قربانی کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے اتنا مال و دولت نہیں تھا. اور اللہ انبیاؤں کو جو خواب بتاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، آن ٹارگٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا اندازہ لگاؤ کہ 100 اونٹ ذبح کرو، سیدھا بتایا گیا. لوگ بڑے قصے بیان کرتے ہیں، ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں اس قصوں کا. بس اللہ نے فرمایا ابراہیم آئے اپنے بیٹے کی اس عمر میں جب وہ چلتا پھرتا تھا، آ کر کہا یا بنیا، میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں اپنی خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے تو اس چیز کے لیے مشورہ دے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا میں اس معاملے میں کیا کروں. قال یا ابتی، تو بیٹے نے کہا اے میرے والد، تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے جو حکم آپ کو دیا جاتا ہے، چونکہ آپ نبی ہے، انشاءاللہ عزیز میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. تو یہاں بیٹے نے کہہ دیا کہ جو اللہ حکم دیتا ہے کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ ایک جملہ ہے، تفعل ما تؤمر، کر گزریے جو اللہ حکم دیتا ہے، انشاءاللہ میں جو ہے صبر کرنے والے میں ہوں گا. یہ ماں کی تربیت کا پورا ایک بیورا اور ایک خاکہ دیتا ہے کہ اس ماں نے اس بچے کی کیسی تربیت کی تھی کہ باپ کے آنے کے بعد یہ کہنے پر کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بچہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی ہے اور نبی کی اطاعت واجب اور لازم ہے، کر گزریے جو کرنا ہے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والے ہوں گا. یہ اطاعت کا ایک جملہ بتاتا ہے اس ماں کی تربیت. ماں نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ آئے تو باپ جزا فدا کرنا، پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہم کو جنگل میں، اتنی مشکل سے زندگی ہم نے گزاری، آج تک ہے کہ اب آگے قربانی کو بولنے کے لیے نہیں. ماں نے اس کو تربیت دی بچے کو کہ باپ نبی ہے اور وہ قربانی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کچھ بھی. اس نے وقت کی قربانی دی، جوانی کی قربانی دی، گھر کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی. وقت آ سکتا ہے اور بچہ قربانی کے لیے ریڈی تھا اپنے باپ کے لیے. کہا ہے کہ میرے والد جو آپ کو حکم ہوتا ہے کر گزریے، میں انشاءاللہ جی صبر کرنے والوں میں رہوں گا. یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے. یاد رکھیے وہاں حجرہ کی قربانی آپ دیکھیے کیسی اس نے اللہ کی راہ میں دی. یہاں اسماعیل کی قربانی، بچے کی قربانی دیکھیے اس نے اللہ کی راہ میں کیسے درا. وہاں ابراہیم کی قربانی بڑے ہونے کے ناطے دیکھیے کیسی قربانی دے. وہاں سارا کی قربانی دیکھیے، سب کی قربانی یاد رکھیے اس واقعے کے اندر. تو یہاں عورتوں کے لیے عبرت ہے. یاد رکھیے جو اللہ کے لیے اور دین کے لیے ذرہ برابر قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کہ اگر میں حلال کماؤں گا تھوڑی تکلیف ہوں گی، تو بیوی کہہ رہی نہیں کوئی ضرورت نہیں، حلال کمانے جیسا چل رہا چلنے دو، ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کو ریڈی نہیں، حلال حرام. بچوں سے کہا جا رہا فلاں چیز کرنا نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ مت بولو، باقی سب بولو. آپ بالکل کہہ دے رہے ہیں منہ کے اوپر. مطلب یہ واقعہ سکھا رہا ہے کہ کیسی ایک عورت کو قربانی دینا ہے، ایک نبی کی اطاعت میں، اور نبی کی بیوی بھی بہرحال، لیکن وہ نبی کی اطاعت میں بھی ہے. اور اس کے بعد ایک بچے کی تربیت اور بچے کی قربانی بھی آ رہی ہے. تو ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچہ ریڈی ہے والد کے آنے پر قربانی دینے پر. ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا سفر ہے، آتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں. بہرحال کچھ واقعات ہیں، ان روایتوں کی کوئی سند نہیں یاد رکھی، لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخی واقعات بولیے، روایتیں جو چلی آ رہی تھی صدیوں سے قصے چلے، اس میں سے کچھ واقعات ہیں جو بہرحال نقل کی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اس میں سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر چلے تو 3 مقامات پر شیطان آیا اور ان کو بہکایا، اور اسماعیل نے پلٹ کر اس کو شیطان کو پتھر مارا.
جو جمرات ہم بولتے ہیں حج کے اندر بہرحال، تو کچھ علماء نے اس کو تاریخی نقل کیا ہے، ان کا ایسی کوئی سند نہیں بہرحال، تو یہ جمرات۔ لیکن یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں، جب جمرات میں لوگ کنکر مارتے ہیں تو یاد رکھیے وہ شیطان کو کنکر مارنا مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اصل چیز ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں وہ کیا ہے، بڑا شیطان، مجلا شیطان، چھوٹا شیطان، حالانکہ وہاں کئی شیطان لکھا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، وہاں جمرات لکھا ہوا ہے، اولا، وسطی اور صغریٰ، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر وہ شیطان کا ایک چلن ہے، پھر وہاں جاتے ہیں اور شیطان کو مارنے کے نام پہ آپ دیکھیے کنکریاں مارنا ہے تو پتھر لے جاتے ہیں، پتھر مارنا ہے تو چپل مارتے ہیں، چپل مارنا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو وہاں شیطان نہیں یاد رکھے، اور وہاں مخصوص شیطان کو مارنا بھی نہیں، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر جب مارتا ہے۔ تو بہرحال وہ اس کا بیک گراؤنڈ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ میں لوگوں نے نقل کیا۔ بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے، قرآن نے اس واقعے کو بیان کر آگے فرمایا، اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے لے گئے اور اسماعیل کو لٹا دیا، لیکن سر کے بل نہیں لٹایا، چونکہ ڈر تھا کہ پھر چہرہ دیکھوں گا تو ترس آ جائیں گا، پیشانی کے بل لٹایا، آگے آئی کانٹیکٹ نہیں ہونا، مشکل ہی ہے نا ایک باپ کے لیے۔ اللہ رب العزت کسی انسان کی قربانی نہیں چاہتا، اس بات کو یاد رکھ لو، نہ اس نے ایسا کبھی کیا، یاد رکھو، یہ صرف ٹیسٹ تھا ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال بچے کو لٹا دیا، چوری لے لی، کمپلیٹ انٹینشن ہے کہ ذبح کر دوں گا اللہ کا اگر حکم ہے تو۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو جیسے اب چھری پھیرنے کو تھے تو ایک آواز، ایک ندا لگائی گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انک ذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تیرے لیے ایک بڑا امتحان اور ٹیسٹ تھا، ففدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا۔ اسماعیل ہٹا دیے گئے، ذبیحہ عطا کر دیا گیا۔ اب ذبیحہ کیا تھا، بکرا، بکری، مینڈا، واللہ اعلم، بہرحال جو بھی تھا قرآن تفصیلات نہیں، وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا گیا، مینڈا تھا یا جو بکرا تھا وہ عطا کر دیا گیا، چھری اس پر چل گئی، مطلب ابراہیم علیہ السلام تو چھری پھیر چکے تھے، لیکن آواز آئی کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور وہاں اسماعیل نہیں تھے، وہاں ایک جانور تھا جس کی قربانی ہوئی، اور وہیں سے وہ عمل یہاں تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحہ ہم نے عطا فرما دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس عمل کو آنے والی نسلوں کے اندر باقی رکھ دیا۔ تو وہاں سے قربانی کا سلسلہ چلا ہے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہے، کذالک نجزی المحسنین، یقیناً وہ ہمارے محسن بندوں میں سے تھا، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور اس قربانی کے بعد اللہ نے پھر بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی کہ یہ ایک نبی ہوں گا اور ایک صالح انسان ہوں گا۔ دیکھیے ایک بچے کی قربانی کے لیے گئے، دوسرے کی بشارت لے کر آئے ہیں، کیونکہ یقیناً آپ کر گزرنے والے تھے، کر گزر چکے تھے اس عمل کو، تو یہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے دی، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ابراہیم تجھ میں بھی برکت ہو اور اسحاق میں بھی برکت ہو، اللہ رب العزت نے یہ دعا دی۔ تو یہاں یہ واقعہ ہوا قربانی والا واقعہ۔ بہرحال پھر اب وہ بخاری کی حدیث پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بیچ میں واقعہ ہم نے قرآن کا دیکھا، وہ روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے، یہ آپ کا تیسری وزٹ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسحاق جو ہے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسی چلتی ہے، کیا معاملہ ہے گھر پہ، کھانا وغیرہ روزی روٹی کا کیا معاملہ ہے، پوچھتے ہیں بہو سے، تو وہ عورت جزا فضا کرتی ہے، ٹھیک نہیں چلتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اسماعیل یہ رہتے ہیں، مطلب جو بھی ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو میرا پیغام اس کو دینا کہ اس چوکھٹ کو اپنی بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، گھر پر دیکھتے ہیں کچھ تبدیلی ہے، اور کوئی آیت ایسا محسوس ہوتا ہے، پوچھتے کون آیا تھا، تو کہتے ہیں کوئی ایک شخص بزرگوار آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بولا نہیں ابھی کون ہے، بزرگوار شخص آئے تھے، کہا کوئی پیغام دیا ہے، تو کہاں ایک پیغام دیا ہے کہ اس چوکھٹ کو بدل دیں، تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں طلاق دے دوں، چونکہ ایک نبی کے نکاح میں ایک ناشکر یا ناشکری کرنے والی عورت نہیں رہ سکتی، یاد رکھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بہرحال اس قوم میں بڑے ہوئے تھے، یہ بنو جرم سے یہ خاتون تھی، بہرحال آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا، ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بار آتے ہیں، چوتھا وزٹ ہے، چوتھی وزٹ میں آتے ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کسی کام سے گئے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، پوچھتے کیسا چلتی ہے، کیسی گزرتی ہے، تو کہتے ہیں بس جو لاتے ہیں اسماعیل گزر جاتی ہے، اللہ جتنا دیتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جس دعا کا اثر اللہ کے فرماتے ہیں اب تک جو ہے اس علاقے میں ہے، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت، چونکہ وہاں اناج نہیں اگتا تھا، سبزیاں نہیں اگتی تھی، یاد رکھیں اس علاقے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ ان کے پانی اور ان کے گوشت میں برکت عطا فرما، چونکہ وہاں شکار تھا اور پانی تھا، وسیع تھا، کوئی دوسرا کھانا ہی نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ شکار کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ اور پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا گھر پہ؟ تو کہا ایک بزرگوار شخص آئے تھے فلاں فلاں۔ کہا کوئی پیغام ہے؟ تو کہا پیغام ہے کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں باقی رکھو، طلاق نہ دو۔ یہ آپ کی 4th وزٹ تھی۔ اس کے بعد آپ 5th وزٹ کے لیے پھر آتے ہیں، یہ آپ کی 5ویں وزٹ تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور کس چیز کا حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا کعبے کی تعمیر کرنے کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے منصوبہ کو لے کر پہنچتے ہیں۔ اسماعیل جہاں زمزم ہے وہاں تیر کو اپنے شارپ کر رہے تھے، نوک دے رہے تھے۔ مطلب وہ زمانہ وہ تھا جب میٹل بھی شاید تیروں پہ لگایا نہیں جاتا تھا، صرف اس کو دھار دی جاتی تھی اور اسی سے شکار ہوتا تھا۔ آپ دھار دیتے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام نے سلام کیا اپنے والد کو، کہا کیسے کیا آنا ہوا؟ تو کہا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ کہا بالکل بتائیے کیا حکم ہے، چلیے میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ تو کہا ہم کو اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے، کعبے کی تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ٹیلا تھا جو میں نے کہا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ وہاں موجود تھا لیکن ابھی وہ ختم ہو چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو پھر صاف کیا اور وہاں بنانے لگے۔ جب آپ نے بنیادوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کو ایک پتھر دیا گیا، یاد رکھیے اس پتھر کو آج ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم، یاد رکھیے۔ وہ پتھر دیا گیا، پتھر اس لیے دیا گیا کہ جب اونچائی پہ کعبہ بڑھنے لگا تو سیڑھی وغیرہ نہیں تھی، بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو پتھر دیا گیا تھا، اس پہ چڑھ کے کرنے لگے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام چونکہ کھڑے رہے تو اس پر آپ کے پیروں کے نشان بھی بن گئے تھے۔ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور مقام ابراہیم اور سنگ اسود، یاد رکھیے اس کا پہلے نام سنگ ابیس تھا، یہ وائٹ سٹون تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں یہ بلیک سٹون ہو گیا، ابیس سے جو ہے اسود ہو گیا، یاد رکھیے بلیک ہو گیا، یاد رکھیے۔ یہ 2 پتھر یاد رکھیے، یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو یہ دنیا میں سب سے 2 چمکدار چیزیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ 2 پتھر تھے وہاں اسی وقت میں، بہرحال ان کو ملے، کیسے کیا شاید فرشتہ نے لا کے دیا، یہ جو بھی بہرحال اس کی بیک گراؤنڈ رہا، تو یہ 2 پتھر تھے، یاد رکھیے مقام ابراہیم اور سنگ اسود، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو کئی اعمال وہ بہرحال کرتے ہیں، کئی کام وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے 2 چیزیں جو وہ دیکھ کے آتے جنت تھی، وہ 2 پتھر ہے، یاد رکھیے، جو وہ اس کا نظارہ کر کے آ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ میں لا کے دور سے دیکھ تو سکتے ہیں، تو بہرحال یہ 2 پتھر تھے۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، دونوں باپ اور بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے اس چیز کو قبول کر۔ ٹھیک ہے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں جب کوئی انسان نیک کام کرے تو نیک کام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل نیک کام کر رہے ہیں، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئے، اس کا طواف کرنے آئے، ٹھیک ہے، اور وہاں نماز پڑھنے آئے، اور بہرحال ساری چیزیں جو حج کے پورے ارکان ہیں۔ اس لیے میں نے شروعات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب کہا تھا، یہ بات واضح کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق اس امت سے، یاد رکھیں۔ پورے حج کے ارکان یہی تو ہے، کعبے کا طواف کر رہے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سنگ اسود کو اگر موقع ملے تو بوسہ لے رہے ابراہیم علیہ السلام ملا تھا۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے رہے تھے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کر رہے، وہ ہاجرہ جو ہے اسماعیل وہاں رہتے ننھے منھے، اور وہاں وہ دوڑی تھی، یاد رکھیے ساری چیزیں یاد رکھیے، ساری کی ساری وہ شہر یاد رکھیے آباد کرنے والے یہی 3 لوگ تھے۔ 2 لوگ تو بیوی اور بچہ، مطلب ماں اور بیٹا ہے، اور ایک جو ہے والد ہے جو آ کر چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے شروعات۔ تو اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اور امت کے لیے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو نمونہ اور اسوہ کہا گیا تو کہا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اور کسی کو نہیں کہا، اسوہ ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ 5 سفر ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی اور تفصیلات ہم کو کچھ بھی نہیں ملتی اس کے علاوہ، بہت مختصر یہی سب تھی۔ باقی ساری چیزیں جو لکھی گئی سب اسرائیلیات ہیں، مطلب بائبل، تالمود اور وغیرہ سے لیا گیا، یاد رکھیے، لیکن اب بس ختم ہو گیا۔ قرآن و سنت میں بہت زیادہ تذکرے نہیں آتے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ بڑا مختصر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، قرآن نے تو اتنا ہی کہا بس، آگے کی تفصیلات آپ کے لائف کی نہیں، بہرحال جو کچھ تھوڑی تھی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد جو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے علاوہ آپ نے اور کہاں سفر کیا ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نکلے بابل سے پہنچے مصر سے نکل کر پھر مکہ، اور مکہ کے بعد یاد رکھیے آپ پھر چلے گئے، لیکن آپ نے جو اپنا گھر جو بنایا تھا جہاں آپ ریسیڈنس ہو رہے تھے، یاد رکھیے وہ فلسطین کی سرزمین تھی، وہاں رک گئے تھے، یاد رکھیے۔ تو اب آپ کا بابل سے گھر، مطلب سیکنڈ ہوم آپ نے پیلسٹائن میں، فلسطین میں بنایا تھا،
اور وہاں سے پھر آپ نے الگ الگ سفر کیے یا شاید سفر کرنے کے بیچ میں وہاں بھی بس گئے، واللہ عالم بہرحال کیا ہوا اس میں، لیکن آپ کا مقام آپ نے وہاں بنا لیا تھا. تو آپ یہ جو آ رہے اور جا رہے بیچ میں، واللہ عالم کے اور کہاں کہاں گئے تھے، کن کن بستیوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا، لیکن 5 بار تو مکہ آئے، فلسطین سے آیا، جہاں سے بھی آئے 5 بار آئے. تو آپ نے پوری زندگی اپنی اللہ کی راہ میں لگا دی، دعوت اور تبلیغ کے اندر بہرحال لگا دی. اس کے بعد آئے اور آپ فلسطین میں یاد رکھیے بس گئے. اس کے بعد جو تاریخی باتیں جو بتائی جاتی ہیں یا یہودیوں کی روایتیں، بہرحال یہ اب قرآن و سنت کی باتیں اس میں موجود نہیں یاد رکھیے، لیکن جو بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں آ کے رکے تھے وہاں کنانی لوگ رہتے تھے، اور اس علاقے کا نام یاد رکھیے الخلیل ہے. یاد رکھیے الخلیل، جس کو ابھی اسرائیل کے اندر وہ نام بدل کے ہیبرون کر دیا، یاد رکھیے، لیکن اس کا پرانا نام الخلیل ہے. یاد رکھیے تو الخلیل، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے نا، تو بہرحال اس لیے الخلیل اس کا نام. تو وہاں آپ رک گئے تھے، یاد رکھیے. اور کچھ روایتوں کے مطابق، اور آج بھی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہیں رہے اور وہاں آپ نے اپنا سینٹر بنا دیا. وہاں سے اب دنیا کے مختلف حصوں اور شعبوں میں جاتے رہے، دعوت و تبلیغ کام کرتے رہے، کعبے کی تعمیر، بیٹی کی قربانی کے لیے جانا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش، وہ سب بیچ میں بہرحال آپ کے چلتا رہا، اور آپ وہیں رہے اور آپ نے انتقال وہیں پایا. یاد رکھیے اور آپ کی تدفین بھی الخلیل میں ہوئی. شہر کا نام بھی آپ کے نام سے رکھا گیا اور وہاں قبر موجود ہے. آج بھی بہت سارے لوگ یہ خبر کو بتاتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہرحال مزار ہے. بہرحال آپ اگر تاریخی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں موجود ہیں، قرآن و سنت کی کوئی دلیل تو نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہی وہ خبر ہے، بہرحال لیکن وہ خبر موجود ہے. یہودی بھی اس کو خبر مانتے ابراہیم علیہ السلام کی زمانے دراز سے، عیسائی بھی اس کو مانتے اور مسلمان بھی مانتے. یاد رکھیے تو تینوں چیزیں موجود ہیں، ایک سینیگوگ بھی ہے، ایک چرچ بھی ہے، مطلب ہیکل ہے، ایک جو ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، یاد رکھیے، اور ساتھ میں ایک مسجد بھی وہاں بنی، الخلیل مسجد. بہرحال تو وہاں آپ کا انتقال ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ان شارٹ 4 خطبوں کے اندر ہم نے مختصر سی زندگی اسماعیل علیہ السلام کو بیچ میں لیتے ہوئے رکھی. کئی موقع ملا تو اسحاق علیہ السلام، چونکہ اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن و سنت میں بہت زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں، سب اسرائیلیات ہیں پھر جو آپ ویسے بھی قصصی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ 100% صحیح ہے یا غلط ہے، واللہ عالم. بہرحال معلومات کے لیے پڑھنا ہے تو آپ بہرحال قصص الانبیاء میں نے پہلے آپ کو نام بتایا، آپ پڑھ سکتے ہیں، یا قصص القرآن، دونوں میں یہ واقعات موجود ہے، آپ پڑھنا چاہتے تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مختصر سا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. اپنے خطبے کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، یاد رکھیے، اور ہم لوگ تھوڑے سے لیٹ چلے، بیچ میں ایک جمعہ مجھے خطبے کا موقع نہیں ملا کسی وجہ سے، تو میں آپ کے سامنے بات نہیں رکھ پایا، لیکن عشرہ ذی الحجہ بہرحال چالو ہو چکا ہے اور اگلا خطبہ ہم کو نہیں ملے گا چونکہ 10 قربانی آ جائیں گی. تو لہٰذا مختصر سی کچھ باتیں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے، تھوڑی سی باتیں جو بڑی اہم ہیں. رہا جانور کی قربانی وغیرہ، یہ سارے مسائل آلریڈی میں ریکارڈ کر چکا ہوں، آن لائن موجود ہیں، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے سارے مسائل انشاءاللہ عزیز دیکھ سکتے ہیں. آدھے گھنٹے کی لیکچر سے آپ دیکھ لیں قربانی کے مسائل، قربانی کیسے، جانور کا سلیکشن آلریڈی میں دے چکا ہوں، تو آپ الحمدللہ وہاں جا کر یہ تمام تفصیلات بہرحال دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں، چونکہ عشرہ ذی الحجہ یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن سے ہم گزر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے محبوب دن ہے. یاد رکھیے یہ 10 days جو گزر رہے ہیں، جو اب چالو ہو چکے ہیں، یاد رکھیے یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن ہے. مطلب اس میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کسی اور دن کیے گئے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ کہیں گے رمضان سے کیا ہے، رمضان کی راتیں اس سے افضل، لیکن اس کے دن افضل ہے. تو لہٰذا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ ان دنوں میں کیوں سب سے افضل ہے؟ چونکہ علماء لکھتے ہیں یہ وہ ایام ہے، یا یہ وہی صرف ایام ہے جس میں 5 عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں مل نہیں سکتی ہے. نماز ریگولر ہوتی سال بھر، لیکن یہاں نماز کے ساتھ حج بھی مل گیا، روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، توحید پہ آپ، تو 5 عبادتیں مل گئی ایک ہی دن میں، جو کبھی نہیں ہوتا سال میں. اس کے علاوہ حج آپ چاہے تو رمضان میں کر سکتے ہیں، نہیں عمرہ کر سکتے ہیں، حج نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ ان ایام میں 5 عبادتیں مل گئی ہے، سب سے افضل بن گئی یہ دن. تو لہٰذا ان دنوں میں حرام کام، گناہ اور معصیت سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. یہ 10 دن سب سے افضل ہے چونکہ آخری دن تو عید ہے اور عید کے دن روزہ حرام ہے، تو 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. آپ لوگ روزہ رکھنا چاہتے تو پورے 9 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نہ ہو تو 9 کا تو ضرور روزہ رکھیں، چونکہ یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن آپ رکھنا چاہے تو پورے 9 روزے بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ملتا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ دیں، اگر نہیں دی تو صدقات کرے اس دنوں میں، رشتوں کو جوڑے، خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، نوافل میں اضافہ کرے، راتوں کی نماز پڑھے. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بس سب سے افضل دن جا رہے ہیں نا. جیسا آپ نے رمضان کو طے کیا تو ویسا اس کو بھی پکڑ لیں. 10 دن بہت امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم ہے.
تو بہرحال کرے اس میں جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے جتنے کر سکتے کرے. اور سب سے افضل عمل ان دنوں میں تو قربانی ہے جو 10ویں دن کی جاتی ہے, چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز 10 کو جو ہے وہ یوم النحر ہے, اور اس کے اندر خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے. تو لہٰذا قربانی 10 کا سب سے افضل عمل ہے. 9 دنوں باقی سارے اعمال آپ کرے, روزہ رکھے, صدقات اور خیرات کرے, نماز و نفل میں اضافہ کرے, چونکہ 5 عبادتیں ملتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ 1 ذی الحجہ سے, چونکہ بہرحال ہم تو اب لیٹ مل رہے, تھوڑا سا جمعہ 1-2 دن گزر گئے, لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک, اب قربانی آپ 10 کو کرتے, قربانی 11 کو کرتے, قربانی 12 کو کرتے, قربانی 13 کو کرتے, یاد رکھیے تب تک جب تک قربانی نہیں کرتے اپنے ناخن اور بال نہ نکالے. ٹھیک ہے, یا مطلب ناخن سے مراد ناخن اور بال سے مراد سارے بال, سر کے نہ نکالے, بغل کوئی بال نہ نکالے. ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو سرجری وغیرہ بھی ہو تو ٹال دو, تاکہ کچھ نشتر وغیرہ بھی نہ لگائے, بعد میں کرے. ایمرجنسی ہے تو وغیرہ سب کچھ کیا, سے الگ بات ہے, لیکن جسم کو کاٹنا, چھاٹنا, بالوں کو نکالنا, ناخنوں کو تراشنا, یہ سب چیزیں ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے ان دنوں کے اندر. تو لہٰذا آپ اوائڈ کر سکتے تو اس کو اوائڈ کرے. یاد رکھیے آپ کی قربانی جب ہو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو قربانی نہیں کر رہا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ بالوں ناخن کاٹیں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا, تو وہ عید کے دن خاص پورے بال نکال دیتے ہیں اور ناخن, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو کرے وہ رکے رہے, جو نہ کرے وہ بھی رکے اور بعد میں کاٹنے سے ان کو ثواب ملے گا, ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے بہت کامنلی دیکھا کہ 10 کو ہر آدمی تخلا کرا لیتا ہے, تو اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہو, ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ لوگ جو حج وغیرہ میں جاتے ہیں وہ ان کے لیے, جو لوگ 10 کو یا قربانی کے بعد کرنا ہے ناخن وغیرہ کاٹنا تو کاٹنا, وہ بھی کوئی ضروری نہیں. لوگ سمجھتے قربانی ہوتی ہے اب ناخن کاٹو بال کاٹو, کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو آگے بھی کاٹ سکتے, لیکن تب تک تو نہیں کاٹنا, یہ بولنے کا مقصد تھا. تو یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو ان ایام میں کرنے کی آپ کوشش کریں. جو 10 دن اب گزرنے والے, 10 تو نہیں, اب بہرحال 8 دن باقی ہمارے پاس, تو بہرحال گزرنے والے, تو آپ جتنا ہو سکتے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا, اچھائی میں آگے بڑھنے کا وہ کریں. اسی طرح تکبیرات کو ان دنوں میں خوب کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تکبیرات صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں مخصوص تکبیرات ثابت نہیں ہے, لیکن صحابہ اور تابعین مخصوص تکبیرات پڑھتے تھے. آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں چونکہ انہوں نے سنا تھا اور سن کر یہ کرتے تھے. چونکہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, ان کی بہت ساری روایتیں جن میں یہ لوگ, عبداللہ بن عمر ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے تھے اور زور سے کہتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو سارے بازار میں لوگ پھر یہ تکبیرات پڑھتے تھے, حتیٰ کہ تکبیرات کی آواز اونچی ہوتی تھی. عورتیں تکبیرات کو اونچی آواز میں نہ پڑھے اگر غیر محرم سنتے ہیں تو, لیکن عام طور سے گھر میں ہے تو تکبیرات اونچی آواز میں وہ بھی کر سکتی ہے. تو ان تکبیرات کو ان ایام میں اونچی آواز میں آپ کر سکتے ہیں, یا آپ پورا کرتے رہے. ہم بس مخصوص کرتے ہیں 10, 11, 12, 13 تک کرتے ہیں, بہرحال ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان دنوں میں اونچی آواز میں تکبیرات آپ عام طور سے بھی چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, بازار میں ادھر ادھر جاتے آتے, بچوں کے ساتھ اٹھ رہے تو تیزی سے پڑھ سکتے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے. اب قربانی جو ہے کون کرے, یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے, یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے, ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک, بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے, ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے, مطلب ایک حصہ, تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بلکہ واقعی یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے, کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے, تابعین قربانی کرتے تھے, تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے, کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک قربانی کرتا اپنی طرف, تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک, آپ کو اللہ نے استاد دیا, آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجیے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے, مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے, مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا, ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں, جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا, ایک جانور, مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور, اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں, ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت, مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے, اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار, یہ چھوڑی دو, تو قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے, اگر 2 کمانے والے ہیں, چونکہ دونوں کو اللہ نے استعداد دی ہے, دونوں کرے, اور اللہ نے دونوں کو اور استعداد دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استعداد زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے, 10 اونٹ ذبح کرے, کس نے روکا ہے؟
لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے, قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے, بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے, بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس, میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی, آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے, تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے, کچھ بھی کرنے لگائیں گے, بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے, وہ چمڑا لے لیں. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے, لنگڑا لولا سب کچھ جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے, فتوا بھی لے کر آیا بازار میں, درست ہے, اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا, بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ, شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا, لاتے وقت اندھا ہو گیا, گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی, جانور نے جانور کو مار دیا, آنکھ پھوڑ دیا, تب درست ہے. تب لنگڑا بھی درست ہے, تب لولا بھی درست ہے, تب اندھا بھی درست ہے, تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا, خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استاد دیے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے, 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی, تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی. حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے, اللہ کی راہ میں قربان کرے, اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال, تمام چیزیں. ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے, نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے, نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے, جس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم. اسلامک بلیف کے تعلق سے ہم جو چیزیں دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے پچھلے 9 کڑیاں, 9 ایپیسوڈ یا 9 سیریز کا 9 حصے ہم دیکھ چکے ہیں. اور آج جو ہے ایک 10th پارٹ میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں, 10واں آج کا حصہ رہیں گا, جس کے اندر توحید اور شرک, اس مضمون, اس ٹاپک کے اوپر ہم اور فردر آگے بڑھیں گے, اور کچھ اس کی باریکیوں کو اور کچھ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ہم نے شروعات میں یہ چیز دیکھی تھی کہ توحید کو سمجھنا جتنا ضروری ہے, اس کا الٹ بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے, کیونکہ الٹ سمجھنے سے, کسی چیز کی ضد سمجھنے سے وہ چیز کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے. اور توحید کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایک ہونے, اپنی وحدانیت کی, اپنی عبودیت کی, اپنے الہ ہونے کی, اپنے حاکم ہونے کی بات بار بار کہی, اسی کے ساتھ ساتھ فوراً معبودان باطلہ جس کو کہتے ہیں, وہ چیزوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے, ان کا رد بھی اللہ رب العزت کرتا چلا گیا, یاد رکھ. تو لہٰذا توحید کا ٹاپک جب تک شرک کو ہم نہ دیکھیں وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم 10 سیشن میں آ چکے ہیں, 10th ایپیسوڈ چل رہا ہے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے, صحیح کیا ہے آپ بتا دیں. لیکن توحید کے معاملے میں جب تک اس کا الٹ آپ نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کی صحیح چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, یاد رکھیں. تو لہٰذا جب توحید اللہ کو ایک ماننا ہے تو شرک کیا ہوتا ہے, مطلب پھر اس کا شریک کرنا کس کو کہتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز بھی جاننا اتنا ہی ضروری جتنا توحید کو جاننا ضروری ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں. اس سے پہلے بھی میں ایپیسوڈز کے اندر کچھ جو ہے ڈسکلیمر جس کو بولتے ہیں یا کلیریفیکیشن بہرحال دیتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ اس کے ریکارڈ کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے کسی طبقے, کسی فرقے, کسی جماعت یا کسی گروہ کو جو ہے ہم برا بلا کہیں یا اس کو جہنمی یا اس کو جو ہے خراب ثابت کرے یا اس کی برائی بیان کرے, یا کسی کے خلاف یہ ٹاپک ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے. یہ ٹاپک کا خالص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید کیا سمجھایا جائے اور شرک کی برائیاں کیا اور شرک کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا جائے. اسی طرح جو نان مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اس کو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا, اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری بلیف کیا ہے, ہمارا فیتھ کیا ہوتا ہے, ہماری بلیف کیا ہوتی ہے وہ ہم بتائیں. اس کا مقصد قطعاً کسی کے عقیدے کو, کسی مذہب کو برا کہنا اس کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ ہر مذہب کی کوئی شکشا ایسی ہوتی ہے جو دوسرے مذہب کے اندر اس کے خلاف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم وہ چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو کہ اس ٹاپک کو اپنے خلاف نہ سمجھے اور قطعاً اس کے کسی کلپ کو یا کسی پارٹ کو جو کمیونل جو ایشوز کے لیے یا خامخواہ کے مذاہب کے اندر جو ہے برائی کو پھیلانے کے لیے قطعاً استعمال نہ کرے, بلکہ اس کو ہولسٹکلی اوور آل اس کو دیکھے تو انشاءاللہ عزیز ایشور اچھا سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی. یاد رکھیں. تو یا تو آپ دیکھیں تو اس کا آدر کریں, اس کی رسپیکٹ کریں, اور آپ کو پسند نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اس سیریز کو آپ بند کر دیں, زیادہ غور سے نہ سنیں نہ دیکھیں, اس لیے کہ آپ کو بات جس کو میں کہوں گا جو میرا مقصد ہے سمجھانے کا, اگر اس سے الٹ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو نہ دیکھنا آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے. چلیے ڈسکلیمر کی بات جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیریز کے جو 10th پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ جو شرک کا پارٹ ہم نے شروع کیا تھا, توحید کی شروعات میں ہم نے معنی کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ڈیٹیلنگ دیکھی, لیکن اب ہم شرک کو سمجھ رہے ہیں اور توحید کو بھی ہم آگے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ سمجھتے جائیں گے. لیکن جہاں ہم نے شرک کے کچھ پارٹ 3-4 پارٹس تک دیکھا, اس کے بعد ہم نے توحید کے اقسام دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور مختلف قسم کے جو شرک ہمارے سماج میں, ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں, ہمارے ٹریڈیشنز میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. میں وہ رکھتا چلا جا رہا ہوں جس میں تعویذ, من کے تاگے, داغے, سیپی, کوڑی اور اس کے بارے میں, اور پتھر اور جھاڑ اور پہاڑ, زندہ اور مردہ کے تعلق سے ہم نے
تفصیلات دیکھی. پھر آخری جو ہم نے سیریز بہرحال دیکھی تھی اس میں ہم نے برکات کے تعلق سے بہرحال کچھ چیزیں دیکھی تھی, تبرکات کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, صحیح کیا اور غلط کیا. چلیے آگے آئیے اور اسی کی کڑی میں کوئی کڑی جوڑتے ہیں. غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا, اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور کچھ تفصیلات آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اس ایپیسوڈ کے اندر. تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے شرک اکبر ہے, اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو سکتا ہے, یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے, یاد رکھیے. اور جانور کے ذبح کرنے سے میں سمجھتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے, اور ظاہر سی بات اس میں خون بہانا شامل ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں, ذبح کرنا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرعاً جو حرام ہے اور شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے, اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے, یاد رکھیے. اور کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو یہ شرک ہو جائیں گے, یا کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کریں گے کسی اور کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرک ہوتا ہے, یاد رکھیے. ان چیزوں کو ہم سمجھیں. اور شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں, اور بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ پچھلے ایپیسوڈز کو دیکھیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے بندگی کا عبودیت کا ایک پارٹ ہے, یاد رکھیے. اور جب ایک انسان کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, کہ وہ جانور ذبح کر کے اس سے استعانت, یاد رکھیے, مدد مقصود ہوتی ہے. جیسے ہم قرآن میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو استعانت, تو مدد مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نزدیکی حاصل قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک عبادت ہے, یاد رکھیے. اور یہ غیر اللہ کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے. اب آئیے ہماری سماج میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے چند اقسام پائے جاتے ہیں. اور قربانی کے اگر موٹے اگر بات کو سمجھانے کے لیے ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہے قربانی میں. پہلا قربانی کی قسم ہوتی ہے جس کے اندر کسی کا نام لے کے, مطلب کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کوئی ارادہ, کوئی قصد ہوتا ہے انسان کا, وہ ارادے کے ساتھ اس قربانی کرتا ہے. تو جس کو ہم کہیں گے پہلا قربانی کسی کے نام سے ہوتی ہے, اور دوسرا قربانی کسی کے ارادے, کسی کے لیے نیت کر کے, کسی کے لیے قصد کر کے ہوتی ہے, یاد رکھیے. دو قسمیں, ٹھیک ہے, ان دو کو آپ سمجھیں. اور ان دو قسموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف آپ کو سمجھاؤں گا, یاد رکھیں. تو پہلا ہے کسی کا نام لے کر, مطلب جیسا میں نے جانور ذبح کیا بسم اللہ کہا, اللہ کے نام سے, تو یہ جانور اللہ کے نام سے ہوا, تو پتہ چلا نام بھی اللہ کا لیا گیا اور قصد بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کے اندر, ٹھیک. اور دوسرا ہوتا ہے کہ نام کسی کا بھی لیا جاتا ہے, قصد اللہ کے لیے ہوتا ہے انسان کا مقصد. تو یاد رکھیے تو قربانی کی کرنے کی ہم کہہ سکتے 2 وجہ ہے کہ ایک نام لے کر انسان کرتا ہے کسی کا, اور ایک قصد کے ساتھ کرتا ہے, اور دونوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو اس کو راضی کرے. یاد رکھیے اسلام میں یاد رکھیے ہم صرف قربانی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں, دیگر کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں, حرام ہے, شرک اکبر ہے, یاد رکھیے. اب آئیے قربانی کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے لیے قصد کرتے ہیں, مطلب قربانی میں نام بھی اللہ کا لیا گیا اور ارادہ, قصد, انٹینشن, نیت بھی یہ تھی کہ اللہ کے لیے چیز کی جا رہی ہے, یاد رکھیے. اور یہ اصل توحید ہے, یہ قسم اصل توحید ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں آئیں گی وہ یاد رکھیے شرک کی قسم ہے, ٹھیک. تو پہلی قسم یاد رکھیے, اور یہ اصل توحید ہے کہ اللہ کے نام سے جانور ذبح ہو, اللہ کی نیت, اللہ کا قصد, اللہ کا ارادہ, اس کی خوشنودی, اس سے قرب حاصل کرنا, اس کے لیے یاد رکھیے. اور یہ توحید ہے, یہ پہلی قسم. دوسری قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے ذبح کرنے کی, وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن مقصود یہ ہو کہ کسی اور کا قصد, غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. مطلب نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے قریب ہو جائے, اور وہ قریب ہونے کا بھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے بیچ میں کسی کو ڈال دیا جو کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں, یاد رکھیں. اگر بیچ میں کسی کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے نبی کے ذریعے تعلیم دلواتا کہ بیچ میں میرے لیے کوئی ہونا ضروری ہے عبادتوں میں, ورنہ میں عبادتوں کو, دعاؤں کو, مصیبتوں میں, حاجتوں کو پورا نہیں کرتا جب تک کوئی بیچ میں نہ ہو. اور انبیاء خود بتا دیتے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات کو بیچ میں رکھتے پھر ہمارے لیے. جب انہوں نے نہیں رکھا تو باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہے, آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا اللہ کے نام سے جو ہے جانور ذبح کیا جاتا ہے, قصد کسی اور کا ہے, مقصد اس کے پیچھے کوئی اور جس کی جیتی جاگتی مثالیں میں اپنے سماج میں دے سکتا ہوں کہ لوگ جانوروں کو اللہ کے علاوہ نام پر چھوڑتے ہیں, حالانکہ ذبح اللہ کے نام سے کرتے ہیں. لیکن تو ذبیحہ اللہ کے نام سے ہوا, لیکن قصد, ارادہ, انٹینشن یہ تھا, نیت یہ تھی کہ کوئی اور راضی ہو جائے, اس کے راضی ہونے سے وہ اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کڑی بن جائے, ذریعہ بن جائے, وسیلہ بن جائے, راستہ بن جائے, حاصل کرنے کا طریقہ بن جائے, مصیبت ہٹانے کے لیے وہ ریزن بن جائے, مطلب وہ بیچ میں رہ کر ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کر دے اور معاملہ حل ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے. تیسرا طریقہ قربانی کا جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح جو ہے
غیر اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نزدیکی حاصل کی جائے، یہ بھی درست نہیں، یاد رکھیے، شرعاً یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی لعنتی عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور چوتھا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ذبح بھی غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے اور مقصد بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کا ہو، جس طرح سے مشرکین وغیرہ اپنے قربانیاں کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم اس چیز کو سمجھے کہ قربانی اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کو راضی کرنے قصد ہو، نہ بیچ میں کسی کی ضرورت ہو، نہ کسی اور کو بیچ میں خوش کرنا مقصد ہو، کسی اور کے نام سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد ہے کہ یہی خالص توحید ہے ایسی قربانی، اس کے علاوہ دیگر جو قربانیوں کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ یاد رکھیے گو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نام اللہ کے لیا جاتا ہے، لیکن مقصد انٹینشن یہ ہوتا ہے کسی اور کو راضی کیا جائے، پھر وہ راضی ہو کہ اللہ رب العزت کو اس کے بدلے میں راضی کرتا ہے، جس کے لیے اس بکرے اس جانور کو کسی کے نام پر چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کو مخصوص دنوں تک پالا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص مقام پہ جا کے جو کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کے چرند پرند کے یا کسی اور بے جان اور جاندار چیز کے بنانے کا، موت کا یا پیدائش کا دن ہوتا ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے، تمام لوگ مل کر وہاں جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے، لیکن مقصد ہے کہ کسی اور کا قرب حاصل کرے، پھر سب لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں، یاد رکھیں، یہ حرام ہے اور یہی شرک ہے، یاد رکھیں، یہی شرک ہے۔ کہ آگے ہم کچھ تفصیلات انشاءاللہ عزیز اور ڈیٹیل میں جو ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام کرنا نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ مطلب یہ وہی کرتے تاکہ یہ تم سے جو ہے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، اور مشرکین جو ہے شیاطین ان مشرکوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اولیاء کے دل میں وہی کرتے ہیں، ان تک میسج پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو اور صرف اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے جن جانوروں پر، ان کا کھانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آئیے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے جو کہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ بھی جو ہے سورہ انعام کی آیت 162 اور 163 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا قل ان صلاتي، یقینا میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے بعد نسک کی قربانی کا حکم دیا، یا قربانی کے بارے میں تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلا قربانی اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے، یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ قربانی کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سیدھی عبادت نہیں ہے، تو لہذا غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو قل، کہہ دیجئے ان صلاتی، کی نماز بے شک، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام جو ہے اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے قربانی کا تذکرہ آ گیا۔ اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کے ساتھ دیکھیے قربانی کا تذکرہ، اس سے پہلے بھی نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کا تذکرہ آیا، تو پتہ چلا قربانی بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اب آئیے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت چار لوگوں پہ لعنت ہے، میں ایک ہی رکھوں گا تاکہ تفصیلات میں ہم نہ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 باتیں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں پر لعنت کی ہے، 4 باتیں بتائی گئی۔ اس نے پہلا فرمایا لعنت کی اللہ نے شخص پر جو کاٹے جانور کو سوا اللہ کے اور کسی اور کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس شخص پر جو جانور کو ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے لعنت کا معنی ہوتا ہے، لعنت ایک قسم کی بددعا ہے جس میں اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اسے تمام خیر سے محروم کر دے۔ جب میں کسی کو کہوں گا لعنت ہے تجھ پر، اس کا معنی اللہ تجھے خیر سے، بھلائی سے محروم کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہی کام انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر سکتی جو کبائر میں سے، وہ یاد رکھیے بڑا گناہ، اور یہ تو یاد رکھیے شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق لعنت کی اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا، اللہ کے نام سے ہو رہا، لیکن قصد کسی اور کا ہو، ارادہ کسی اور کا ہو، جگہ کوئی ایسی طے کر کے آپ کریں، مقام اور ایک وقت آپ کوئی طے کر لے، سمجھ رہا، جو کہ شریعت نے نہیں بتایا، شریعت نے بتا دیا عقیقہ کا ایک وقت ہے،
آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، قربانی کا ایک وقت ہے، ان ایام میں آپ کر رہے ہیں، لیکن جہاں نہیں بتایا، گائیڈ لائنز نہیں دی آپ، لیکن مخصوص کر کے خاص کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، نام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ طے کر لی جاتی ہے، وہاں کوئی ایک چیز بنی ہوتی ہے جس میں کوئی زندہ انسان یا کوئی فوت شدہ انسان ہوتا ہے، پھر اس کے پاس ایک مخصوص وقت میں، چاہے اس کی پیدائش کا یا اس کے انتقال کا وہ دن ہوتا ہے، یا کوئی ارادہ جو آپ نے کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے نام سے فلاں جگہ پہ قربانی کروں گا، حالانکہ وہاں لوگ آ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ قربانی نہیں ہوتی، چونکہ قربانی کی عبادت ہے۔ یہاں ایک روایت دیکھیں جس کے اندر غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ روایت پہلو سے علماء کا کلام ہے، ضعیف ہے، اور یہ امام بیہقی نے اس بات کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور جو ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جو ہے جہنم پہنچا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں جو ہے یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی کیوں نہ چڑھاؤ، مطلب ضروری تم کو ایسے گزرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دی، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی، وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرے سے کہا تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھا دو، اس نے کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، یاد رکھیے، اور یہ شخص جو ہے سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا ایک مکھی کے غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے ایک انسان جہنم رسید ہو گیا، اور دوسرے انسان نے غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہ چڑھائی جس کے نتیجے میں وہ جنت میں چلا گیا چونکہ اسے مار دیا گیا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار یہ تو جبرن ہوا، اس کو کہا گیا کہ ہم راستہ نہیں چھوڑیں گے، جانے نہیں دیں گے، تو زبردستی میں تو کوئی کام ہو جائے تو شریعت اس کو معاف کرتی ہے، لیکن یہ واقعہ پچھلی شریعتوں میں سے ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر اس معاملے میں یہ گنجائش نہ رہی ہوں گی کہ مجبور بھی کر دیا جائے تو انسان ایسا کرے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فکس مقام رکھا تھا، صرف نماز وہیں ہوتی تھی، اور ایک فکس جگہ تھی یاد رکھی وہیں قبول ہوتی تھی، اور وضو کے لیے پانی کنڈیشن ہی تھا، لیکن اس امت کے لیے کیا ہوگا، تیمم کی سہولت دی گئی اور ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا سوائے قبرستان اور جو ہے بیت الخلاء کو چھوڑ کر، ہے نا۔ تو شریعتیں بدلتی ہیں، تو یہ پچھلی شریعت کیا تو کوئی اب اس سے یہ نہ کرے ارے یہ تو زبردستی تھا، زبردستی کسی سے کرایا جائے تو یہ کیوں؟ اس شریعت کے اندر یاد رکھیے یہ معاملہ طے تھا کہ زبردستی مطلب کوئی فورس بھی کرے تو آپ یہ کام نہیں کریں گے شرک والا، نتیجتاً اس کو قتل کر دیا گیا، نتیجتاً وہ جنت میں چلا گیا چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں اس سے بات واضح ہوئی غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کی جا سکتی، اور یہ بہت سنگین جرم ہے اور بہت بڑا گناہ، یاد رکھیے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، ہم ایسی جگہ بھی اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتے جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن میں پہلے رکھ چکا ہوں تھوڑا سا آگے۔ تو وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں آپ اللہ کا نام لے کے تو کر رہے ہیں لیکن وہاں غیر اللہ کے نام پہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ مشابہت قائم ہوتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اشتراک نظر آتا ہے، مطلب آپ برابر نظر مشترک نظر آتے ہیں اس کام میں، یا پھر مشابہت جیسی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو یہاں قربانی کر رہا، اب بڑے غلط ہے، اور یہ بھی تو یہی قربانی کر رہا اور آپ بڑے صحیح ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی جگہ چونکہ یہاں شک اور شبہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشرکین قربانی کرتے تھے، جہاں مشرکین کچھ چیزیں ایسی کرتے تھے جو غیر اللہ کے لیے ہوتی تھی، وہاں مسلمانوں کو بھی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کو روکا۔ آئیے بہت ساری چیزیں ہم کو اس تعلق سے ملتی ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے۔ جہاں غیر اللہ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلی بات ہم دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 108 دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ آپ وہاں کبھی کھڑے مت ہونا۔ کہاں کھڑے مت ہونا؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس مسجد کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے۔ اب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان وہاں ہوتے ہیں اور وہ ہماری پلاننگ سن لیتے ہیں، پھر ملنے کا الگ سے موقع بھی نہیں ملتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک بہانہ بنا لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذرا مسجد دور پڑتی ہے تو ہم ایک مسجد اپنے گھروں کے اطراف میں بنا لیتے ہیں، نماز کے لیے آسانی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی مت کھڑے ہونا اس مسجد کے اندر۔ کیوں نہیں کھڑے ہونا؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے آپ کبھی اس میں کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو وہ اس لائق ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو۔
جس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ ہوئے نبی آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس مسجد میں آپ کھڑے مت ہونا۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایسے آدمی ہیں کہ جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسی مسجد میں آپ کبھی مت کھڑے ہونا جس کا مقصد تقویٰ نہ ہو۔ تو کوئی ایسی جگہ ہم صحیح کام بھی نہیں کر سکتے جو جگہ صحیح نہ ہو، یا جہاں غلط کام ہوتا ہو صحیح کام بھی آپ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں مشابہت قائم ہو جاتی ہے، چونکہ وہاں یکسانیت نظر آتی ہے، اشتراک جیسی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں بنی تھی، مسلمانوں کے خلاف چال بازیوں کے لیے بنی تھی، اللہ رب العزت اس میں حکم دیا کہ وہاں کھڑے نہ ہو۔ آئیے دوسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ کہ وہ بوانا، ایک جگہ کا نام ہے، بوانا نامی ایک جگہ پر اونٹ ذبح کرے گا۔ اب وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ میں نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات پوچھے، سنیے اب۔ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اس شخص نے جب نظر مانگی کہ مقام پر ذبح کروں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی یہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے یا وہاں اس کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کفار کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ عید مطلب بار بار جو دن آتا ہے جس کو منایا جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسی عید تھی جو منائی جاتی تھی اس جگہ پر؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر ہے جس کا آدمی مالک نہیں ہوتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دی اپنی قربانی کرنے کا، لیکن پہلے ویریفائی کرایا کہ یہاں مشرک اپنی قربانیاں نہیں کرتے تھے، دور جہالت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسے کام نہیں ہوتے تھے جہاں مشرکین جمع ہوتے تھے بار بار عید کا دن، جیسے عید کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز کو، ٹھیک ہے، جیسے عید آتی ہے ہماری بار بار ہر سال آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو کنفرم کیا تب اجازت دی، ورنہ اس سے پہلے اجازت نہیں دی۔ تو اس سے پتہ چلا، یاد رکھیے کہ ہم ایسی جگہ قربانی اللہ کے نام پہ بھی نہیں کر سکتے جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پہ کام کرتے، قربانیاں کرتے، نظر مانگتے، نیاز کرتے، منتیں پوری کرتے جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایسی جگہ ہم بھی اپنی قربانیاں نہ کریں جہاں غیر اللہ کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانیاں خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے قربانی ہو، اللہ کے نام سے قربانی ہو، اور اللہ کے دل میں نیت بھی ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن دل میں بات ہو کہ کسی اور سے نزدیکی حاصل کی جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، اللہ کا ہی نام لیا جائے اور اللہ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصد ہو، انٹینشن ہو۔